شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاملات کے بارے میں ہمیں اس اہتمام کے ساتھ استخارہ سکھاتے تھے جس طرح آپ ہمیں قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعتیں نماز پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے: اے اللہ، بے شک میں اس کام میں تجھ سے تیرے علم کی مدد سے خیر مانگتا ہوں اور اس کے حصول کے لیے تجھ سے تیری قدرت کے ذریعے قدرت مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرا فضل عظیم مانگتا ہوں۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور میں کسی چیز پر قادر نہیں۔ تو جانتا ہے جبکہ میں کچھ بھی نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کار، یا فرمایا میری دنیا اور میری آخرت کے لیے بہتر ہے، تو اسے میرے لیے مقدر کر، آسان کر، اور پھر اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما۔ اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کار، یا فرمایا میری دنیا اور میری آخرت کے لحاظ سے برا ہے، تو اسے مجھ سے اور مجھے اس سے پھیر دے، اور میرے لیے خیر و بھلائی مقدر فرما، اور جہاں کہیں بھی ہو پھر مجھے اس کے ساتھ راضی کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور وہ اپنی حاجت کا نام لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بلال، مجھے اس عمل کے بارے میں بتاؤ جو تم نے حالت اسلام میں کیا ہو اور جس پر تمہیں ثواب کی بہت زیادہ امید ہو، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تیرے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، مجھے اپنے جس عمل پر ثواب کی بہت زیادہ امید ہے وہ یہ ہے کہ میں رات یا دن میں جس وقت بھی وضو کرتا ہوں تو میں اس وضو کے بعد جس قدر مقدر ہو نفل نماز پڑھتا ہوں۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔